अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। जो लोग मुझसे अपने हॉरर वाक़िये शेयर करना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो आप लोग मुझे डीएम कर अपनी स्टोरीज बता सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको एक बहुत ही अजीबी घर की कहानी सुनाने वाली हूँ, यानी हॉन्टेड हाउस की कहानी। ये एक सच्चा वाक़या है, तो आइए सुनते हैं। हम लोग इन दिनों बहुत परेशान थे। बात ये थी कि मालिक मकान ने हमें घर खाली करने को नोटिस दे दिया था। मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम थे, सैलरी बस इतनी थी कि गुजारा हो जाता। मैं अभी स्टूडेंट था, मुझसे 2 छोटी बहनें थीं, वो भी स्कूल पढ़ रही थी, लिहाजा आमदनी का कोई दूसरा वसीला ही नहीं था। ऐसे में अपना घर बनाना तो दूर की बात थी, कोई अच्छा घर किराए पर भी नहीं ले सकते थे। मौजूदा घर हमारे पास 15 ईयर्स से था। मालिक मकान टाइम से किराया बढ़ाते जा रहे थे, मगर उन्हें भी अंदाजा था कि अब्बा की सैलरी कितनी है। फिर हम आपस में रिलेटिव्स भी थे, इस बिना पर भी मालिक मकान लिहाज करते थे, मगर कब तक। आखिर इसे तरकीब यही सूझी कि घर खाली करवाकर इसमें कुछ चेंजेस करके नए किराएदारों को ज्यादा रेंट पर दे दें। दूसरा फायदा इससे ये भी था कि वो जितना एडवांस चाहते थे उतना उनको मिल जाएगा। हमसे तो इसने कोई रकम नहीं ली थी। अब्बा को भी एहसास हो गया था कि मालिक मकान क्या चाहता है। अब्बा इस पोजीशन में नहीं थे कि मुंह मांगा किराया अदा कर सकें, तो इन्होंने भी इसमें अच्छाई ही जानी कि कोई और मकान तलाश कर लेते हैं। जिस घर में हम रह रहे थे वो पुरानी तरीके का बना हुआ था, नक्शा भी आम सा था। अम्मी को हमेशा यही ख्वाहिश रही कि किसी खूबसूरत से घर में रहें, मगर ये ऐसी ख्वाहिश थी जिसका पूरा होना नामुमकिन नजर आता था। अब जो नए मकान की तलाश शुरू हुई तो अम्मी की ख्वाहिश ने फिर से सर उठाया। मुझे बड़ा दुख होता था कि मेरी अम्मी सुबह से शाम तक हम लोगों की खिदमत करती रहती थी, कभी अच्छा ना पहना ना अच्छा खाया, छोटी छोटी सी ख्वाहिशात की जाल में जकड़ी रहती। वो उस पुराने घर को भी सजाती संवारती रहती। सहन कच्चा था, मगर अम्मा ने पानी छिड़क छिड़क कर सीमेंट जैसा बना दिया था। दीवारों के साथ साथ गुलाब मोतियों के पौधे और दीवारों पर चंबेली चढ़ाई हुई थी। गमलों में सदाबहार पौधे लगाकर उसको सजाया हुआ था। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह मियाँ कभी उनके दिन भी फेरे और उन्हें भी एक खूबसूरत घर मिल जाए। ऐसी ख्वाहिश थी जो अक्सर इनकी ज़बान पर आ जाती। अब्बा इनकी इस ख्वाहिश पर चिढ़ जाते और अक्सर इन दोनों के बीच तल्ख बातें हो जाती। अब मालिक मकान ने जब मकान खाली करवाने का तय कर लिया तो अब्बू को नया घर ढूंढना पड़ा। अब्बा चाहते थे कि घर ऐसी जगह हो जहां से मेरा कॉलेज और बहनों का स्कूल करीब पड़े, बस स्टॉप भी ढूंढना हो और मार्केट भी करीब हो, आबादी भी हो और अच्छा एरिया भी हो। ये तमाम खूबियाँ रेंट के घर में नहीं हो सकती थी। मैं अब्बा के साथ सुबह शाम घर देखने जाता। जब कभी मैं निकलने लगता, अम्मी आहिस्ते से कहती, देखो घर अच्छा बना होना चाहिए, ठीक है। मैं उन्हें देखकर सर झुकाकर हाँ कह देता और दिल में ठान लेता कि जल्द से जल्द पढ़ लिखकर जो काम करूँगा वो ये होगा कि एक अच्छा सा घर बनाऊंगा, ऐसा घर जो अम्मी के ख्वाहिशात जैसा हो। अब्बा तो ये काम जिंदगी भर नहीं कर सकेंगे। बदनसीबी से हम जहाँ कहीं भी घर देखने गए, घर अब्बा की ख्वाहिशात के मुताबिक होता तो रेंट ज्यादा होता। अब्बा अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। अगर रेंट कम होता तो मुर्गी के दड़बे जैसा फ्लैट या मकान मिलता, ऐसा खराब कि जिसमें रहने का तस्वीर भी नहीं किया जा सकता। जिस दौरान हम घर ढूंढ रहे थे, अब्बा की मुलाकात एक शख्स से हो गई जो एक एस्टेट एजेंसी के मालिक थे। उन्होंने बताया कि आसपास कई मुनासिब घर कई मुनासिब किराए पर मौजूद हैं। एक घर की तो इन्होंने इतनी तारीफ की कि वो बहुत खूबसूरत और बिल्कुल न्यू घर है। जिन लोगों ने वो घर बनवाया था वो अमेरिका चले गए थे और हिदायत कर गए कि बेशक किराया ज्यादा ले लेना, मगर ऐसे लोगों को देना जो घर रखना चाहते हों।
وہ تو چوکیدار رکھ کر جا رہے تھے، مگر میں نے مشورہ دیا کہ چوکیدار بھی گھر کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ آج کل چوکیدار بھی چارپائی توڑ رہے ہوتے ہیں، بچے شیشے توڑ دیتے ہیں، دیواروں پر سے کود کر پھول پودے اجاڑ دیتے ہیں۔ اس نے مزید بتایا کہ گھر بہت اچھا ہے، بس آبادی سے ذرا سا دور ہے۔ تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد اسٹاپ موجود ہے اور بازار وغیرہ سب کچھ ہے۔ ابا کا خیال تھا کہ جیسا وہ گھر بتا رہے ہیں اس کا رینٹ بہت زیادہ ہوگا، پھر آبادی سے دور ہو گیا تو میری بہنوں اور مجھے اسکول جانے میں پریشانی ہوگی۔ ابا تو اپنی 20 سال پرانی بائک پر آفس چلے جاتے تھے۔ ابا نے انکار کرنا چاہا تو وہ شخص بہت فورس کرنے لگا کہ آپ آئیں تو صحیح، ایک نظر گھر کو دیکھ تو لیں، پھر رینٹ پر بھی بات کر لیں گے۔ اگر آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو بے شک نہ لیجیے گا، کوئی زبردستی نہیں۔ آگے کچھ روز بعد ہر جگہ سے مایوس ہو کر میں اور ابا اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں وہ گھر موجود تھا۔ اس علاقے سے کچھ دور اس شخص کی اسٹیٹ ایجنسی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کوئی چھوٹا سا گھر نہیں تھا بلکہ بہت خوبصورت بنگلہ تھا۔ بہرحال باہر یہاں سے وہاں تک لان تھا، پھول پودے تھے، مگر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے گھاس لمبی ہو گئی تھی اور پودے تقریباً سوکھ رہے تھے، مگر گھر بہت شاندار تھا۔ 3 بیڈ روم تھے، ڈرائنگ روم، امریکن کچن، ٹائلز ماربل کا پورا گھر بنا ہوا تھا۔ واش روم میں خوبصورت ٹب اور کافی نیو ٹیکنالوجی کی چیزیں لگی ہوئی تھیں۔ ابا تھوڑے ہچکچاتے ہوئے بولے، یہ تم ہمیں کہاں لے آئے ہو بھائی؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ ہم اس قابل نہیں کہ اس بنگلے کا کرایہ ادا کر سکیں گے، ہمیں تو کوئی چھوٹا سا ہی گھر دلا دو، یہ محل کا ہم کیا کریں گے؟ صاحب آپ کو بتایا نا کہ مالک مکان اس کے رینٹ کی فکر میں نہیں ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر کی کوئی دیکھ بھال ہوتی رہے، ورنہ انہیں تو الٹا چوکیدار کو پیسے دے کر رکھنا پڑے گا۔ اب جتنا کرایہ اس گھر کو دے رہے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں اتنا ہی دے دیجیے گا، میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ میں نے گھر کسی شریف آدمی کے حوالے کیا۔ ابا نے تھوڑی چپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا اور کہا، کیا مطلب؟ میں تو اس مکان کے صرف 1500 دیتا ہوں۔ اسٹیٹ ایجنسی والے نے کہا، 1500؟ وہ ذرا چپ ہو گئے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگ گھر کی دیکھ بھال تو صحیح طرح کریں گے نا؟ بعض لوگ گھر کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ دراصل مجھے میری دوست نے بتایا تھا کہ آپ کی وائف نے گھر بہت اچھا رکھا ہوا ہے۔ اس شخص نے ابا کے ایسے دوست کا حوالہ دیا، وہ اتفاق سے بھی اس کا بھی جاننے والا تھا اور اسی نے اس شخص کی ملاقات کروائی۔ ٹھیک ہے ابا، گھر اچھا ہے، امی تو کتنا خیال رکھتی ہیں گھر کا۔ میں نے فوراً حامی بول دی۔ شام کو امی کو لے آئیں گے اور گھر دکھائیں گے تو وہ بہت خوش ہو جائیں گی۔ میں بائک پر فرا اور صبا کو اسٹاپ تک چھوڑ دیا کروں گا، اب اسٹاپ زیادہ دور بھی نہیں۔ ابا سوچ میں پڑ گئے، اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا اور کوئی دوسرا گھر بھی مل نہیں رہا تھا اور جگہ پر رینٹ بھی بہت تھا۔ تو ابا نے کہا، ٹھیک ہے میں کل آ کر بتاؤں گا۔ میں راستے بھر ابا کو مناتا رہا کہ ابا گھر بہت اچھا ہے، آس پاس اور بھی گھر بن رہے ہیں، پھر مالک مکان بھی تو بہت عرصے کے لیے باہر گئے ہوئے، فی الحال 4-5 سال تک تو ان کے آنے کی کوئی امید ہی نہیں۔ اس عرصے میں نوکر ہو جاؤں گا تو ہم اپنا گھر لے لیں گے۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ امی خوش ہو جائیں۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے امی کو خوشخبری سنائی۔ امی تو ایک دم بہت خوش ہو گئی۔ امی کہنے لگی، اندھیرا نہ ہوتا تو میں اب بھی چلی جاتی۔ وہ بہت خوش تھی۔ ابا کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے دل کھول کر اس گھر کی تعریفیں کی اور ایک ایک چیز کی تفصیل بتائی۔ امی ساری تفصیل سن کر بہت خوش ہونے لگی۔ میں نے کچھ پیسے جوڑ رکھے ہیں اور ایک کمیٹی بھی ڈال رکھی ہے، جلد ہی مل جائے گی۔ ہم ان پیسوں سے ڈرائنگ روم کے لیے سامان خرید لیں گے۔ اس بڑی امی بڑی دیر تک خواب بنتی رہی اور میں بھی خوش ہوتا رہا۔ چھوٹی بہنیں بھی خوش ہو رہی تھیں۔ اگلے روز امی، دونوں بہنیں اور میں ایک ٹیکسی میں ابو کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ابو نے رات کو بھی کئی بار یہ بات کہی کہ گھر آبادی کے کافی دور ہے اور راستے میں بھی یہی کہتے رہے اور اس کے بارے میں برائی کر رہے ہیں۔ میں حیران تھا کہ ابا کو دوسرا گھر تو مل نہیں رہا اور اس گھر کی بھی برائیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہرحال ہم سب وہاں پہنچے تو امی تو بہت خوش ہو گئی، بہنیں بھی بہت خوش ہوئیں۔ ایک بہن بولی، ہائے یہاں پڑھنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ دوسری بہن بولی، شام کو بیڈمنٹن بھی کھیلیں گے۔ امی تو بار بار اندر باہر جا کر چیک کر رہی تھی، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت گھر ان کو مل گیا۔ وہ بولی، ایسا گھر تو جنگل میں بھی ہو تو میں تو خوشی خوشی رہ لوں گی۔ پھر ان کی نگاہ ساتھ والے پلاٹ پر پڑی
وہاں بھی ایک نامکمل گھر موجود تھا، یہ بھی بن رہا تھا، شاید خدا کرے اچھے پڑوسی ہو۔ ہم بڑی دیر تک وہاں رہے۔ ابا نے جب ہم سب کو راضی دیکھا تو واپسی پر اسٹیٹ ایجنسی والے سے بات کر کے آ گئے۔ سو لسنرز، جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ملتے ہیں بہت جلد اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سو اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔